School council is an important decision making body of an institute. لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول کاؤنسل ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن اس کی فنکشننگ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی. سو اٹ از امپورٹنٹ فار دا گورنرز آف دا اسکولز ٹو میک اے پالیسی فار اسکول کاؤنسل. تو اس ماڈیول کے اندر ہم اسکول کاؤنسل پالیسی کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا اسکوپ ہو سکتا ہے اینڈ واٹ آر دا ٹینٹیٹیو آئٹمز وچ کین بی انکلوڈیڈ ان اسکول کاؤنسل پالیسی. School Council policy specifies the membership procedures, roles of different members and the whole council. Policy میں elements کیا ہو سکتے ہیں؟ Scope of work, بجٹ اپروول کا ہے، بائی لاز بنانے ہیں یا کچھ اور بھی اگر انکلوڈیڈ ہے سو دیٹ از انکلوڈیڈ ان دا پالیسی. کمپوزیشن کہ اس کے ممبرس کی تعداد کتنی ہوگی، اسکول کے کون کون سے لوگ جو ہیں، کون کون سے ڈیزیگنیشن کے لوگ یا الیکٹڈ لوگ، کون کون انوالو ہوگا، اسکول سے باہر کس کس کی ریپرزینٹیشن ہوگی. Procedures for elections of members like parents representative, teachers representative, non-academic staff representative, students representatives. تو ان کے جو elections اگر ہوں گے تو ان elections کا کیا procedure ہوگا، that would be the part of school council policy, school council's policy. ٹرم لینتھ کہ ہر ایک ممبر کی ٹرم کتنی ہوگی، 1 year ہے، 2 years ہے یا کچھ اور. ووٹ کی کو کس طرح سے کنسیڈر کیا جائے گا، کیا ہر ایک ممبر کا ووٹ ایک ہوگا یا 6 ممبرس کا ووٹ ایک ہوگا یا کس طریقے سے اس کو اسپیسیفائی کیا جائے گا. سو آل دیز آر دا ایلیمنٹس آف اسکول کاؤنسلز پالیسی. اس میں ہم نے کچھ انکلوڈ کیا ہے سیمپل پالیسی آئٹمس کو. اسکول کاؤنسل میٹس آن کوارٹرلی بیسس. There could be additional meetings too if agenda items develop. کہ جو ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ there would be meetings of school council on quarterly basis. لیکن اگر ایجنڈا آئٹمس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو there could be additional meetings. Agenda of the meeting is circulated 3 weeks before the meeting. Quorum of the meeting should be 2/3 of the total members. A member absent for 2 consecutive meetings would be replaced with someone else by voting of the council members. یہ ایک بہت امپورٹنٹ شک ہے کیونکہ عام طور کے اوپر جو ہوتا ہے کہ ایک ممبرز سلیکٹ جب ہو جاتے ہیں تو there are some people who attend every meeting and who take responsibility, but there are others who are not that active. وہ ایبسینٹ ہوتے ہیں وداؤٹ اے جینوئن ریزن لیکن ان کا نام شامل رہتا ہے. ان فیکٹ جو ایبسینٹ ممبرس ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کا انپٹ نہیں آتا، ایٹ دا سیم ٹائم وہ کورم کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے کہ ایک اگر آپ کا 20 لوگوں کی کاؤنسل ہے، 19 لوگوں کی کاؤنسل ہے اور اس میں سے 3 لوگ ہمیشہ سے ایبسینٹ ہیں تو اٹ وڈ افیکٹ کورم کہ کوئی اور جو ہے وہ ایبسینٹ نہیں ہو پائے گا. تو اس حوالے سے بھی ایبسینٹ ممبرس کو کیسے ڈیل کیا جانا ہے تو اسکول کاؤنسل کی جو پالیسی ہے اس میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ اگر کوئی ممبر ایبسینٹ ہے واٹ ایکشن کین بی ٹیکن بائی دا کاؤنسل اگینسٹ دوز ممبرس. The council members are expected to declare any conflict of interest clearly. کیونکہ کاؤنسل جو ہے وہ ایک ڈیسیژن میکنگ باڈی بھی ہے، وہ ڈیسیژنز لیتا ہے اور اپنے ڈیسیژنز جو ہیں بورڈ آف گورنرز جو ہے اسکول کا اس کو آگے سینڈ کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے دیٹ کین ریئلی افیکٹ ڈیسیژن میکنگ. تو یہ بھی جو پالیسی ہے اسکول کاؤنسل کی اس میں کلیئرلی اسپیسیفائی کیا جائے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو شو کرنا ہے اف دیر از اینی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور اگر شو نہیں کیا جائے گا واٹ وڈ بی دا پینلٹی. اگلا آئٹم اس میں سیمپل آئٹمس میں دیکھتے ہیں. دا کاؤنسل کمپوزیشن میں ویری فرام 14 to 21 ممبرس. میں بھی کہ یہ ریوائز کریں ہر 3 سال کے بعد کاؤنسل کی کمپوزیشن چینج ہو سکتی ہے، اور مے بی یو وانٹ اے اسٹرکٹ فکسڈ
composition آپ لکھ لیں کہ 17 ممبرس کی کاؤنسل ہوگی. The council is expected to circulate minutes of meetings within 3 working days of meeting. So these are some sample policy items for school council's policy. So overall, we can say that school council is an important body of a school. It can work effectively only if there is a clear policy regarding the working of the school council. The policy should be comprehensive and may include scope of work as well as detailed procedures of membership and meetings.